بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام مسلم صحیح مسلم شریف کے اندر حضرت عبید اللہ بن معاذ سے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد صاحب نے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں مجھے شعبہ نے، اور وہ عدی سے، اور وہ ابن ثابت سے، اور وہ فرماتے ہیں ہمیں برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا۔ فرماتے ہیں کہ رأیت الحسن بن علی، میں نے حضرت حسن بن علی کو دیکھا، علی عاتق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار تھے، وہو یقول، دراں حال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں حسن سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار فرما۔ اگلی روایت حضرت امام مسلم فرماتے ہیں ہمیں محمد بن بشار اور ابو بکر بن نافع نے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن نافع نے ہمیں بیان کیا، وہ فرماتے ہیں ہمیں غندر نے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں ہمیں شعبہ نے، اور وہ عدی سے جو ابن ثابت ہے، اور وہ حضرت برا ابن عازب سے روایت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، واضع الحسن بن علی، آپ حضرت امام حسن بن علی کو اٹھائے ہوئے تھے، علی عاتقہ ہی، اپنے کندھوں پر، وہو یقول، اور فرما رہے تھے اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں امام حسن سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما۔ مسلسل یہ چوتھی حدیث اسی انداز سے آ رہی ہے۔ اگلی حدیث بھی سماعت کیجیے، حضرت عبداللہ بن رومی الیمامی اور حضرت عباس بن عبد العظیم العنبری دونوں روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمیں نادر بن محمد نے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں ہمیں عکرمہ ابن عمار نے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں ہمیں ایاس نے اپنے والد کے ذریعے سے روایت کیا، فرماتے ہیں لقد کدت بنبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحسن والحسین، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پایا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین بھی ساتھ تھے، ببغلتہ الشہباء، آپ کے شہباء نامی خچر پر، حتی ادخلتہم حجرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مقدسہ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا، ھذا قدامہ وھذا خلفہ، فرمایا ایک بھائی آگے داخل ہوئے، دوسرے پیچھے داخل ہو گئے، یعنی حضور کی خچر پر، حضور کے ساتھ شہباء شریف پر حضرت امام حسن بھی سوار تھے، حضرت امام حسین بھی سوار تھے، حضور واپس تشریف لائے اور اپنے گھر، اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف فرما ہوئے، تو حضرت امام حسن بھی اور حضرت امام حسین بھی تشریف لے گئے اندر، تو گھر ہے آپ کا، نانا ہیں، تو آپ بغیر جو ہے وہ اجازت مانگے دوسرا بندہ گھر جائے تو اسے اجازت چاہیے نا۔ حسنین کریمین رسول اللہ کے کاشیانہ اقدس میں بغیر کسی روک رکاوٹ کے آنا جانا، یہی آپ کی عظمت ہے، یہی آپ کی شان ہے۔ اگلی روایت اس چیپٹر کی آخری روایت ہے، حضرت ابو بکر بن ابی شیبہ اور محمد بن عبداللہ بن نمیر روایت کر رہے ہیں، اور امام مسلم فرماتے ہیں یہ حدیث ابو بکر کی روایت کرتا ہے، قالا، دونوں فرماتے ہیں ہمیں محمد بن بشر نے، اور وہ زکریا سے، اور وہ مصعب بن شیبہ سے، اور وہ صفیہ بنت شیبہ سے، اور وہ فرماتی ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہے خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم
غداتن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبح نکلے، وعلیہ مرتن مرحل من شعر اسود، آپ پر ایک چادر تھی جو سیاہ بالوں کی تیار کردہ تھی۔ فجاء الحسن بن علی، آئے حضرت حسن بن علی، فادخلہ، آپ نے ان کو اپنی اس سیاہ چادر کے اندر لے لیا۔ ثم جاء الحسین، پھر حضرت امام حسین آئے، آپ نے فدخل معہ، وہ بھی اس چادر کے اندر داخل ہو گئے۔ ثم جاءت فاطمہ، تو پھر سیدہ فاطمہ تشریف لائیں، فادخلہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی داخل کر لیا۔ ثم قال، پھر فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، یہ چار نفوس قدسیہ اپنی ردا، اپنی چادر مبارک کے اندر لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت پڑھی کہ اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ وہ تم سے رجس کو، پلیدی کو دور کر دے، اے اہل بیت اطہار، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ تمہیں ایسا پاک کر دے جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ تو یہ آیت کریمہ کا شان نزول بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ نے اس گھرانے کو طہارت کاملہ عطا فرمائی ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کا مطلب یہ ہے کہ ایسا پاک کر دیا جائے جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ تو اللہ نے حسنین کریمین، سیدہ خاتون جنت اور مولا مرتضیٰ، ان چاروں کو آقا کریم نے اپنی چادر کے اندر لیا ہوا ہے، تو رب سے دعا کی اور اللہ نے پھر ان کی طہارت کا اعلان فرما دیا۔ تو جن کو رب پاک کر دے ان کی پاکیزگی میں پھر کیا شک شبہ رہ جاتا ہے۔ اور مفسرین کرام نے اس آیت کے شان نزول میں لکھا ہے کہ حضور نے چادر پہلے ڈالی اور دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، یہ میری اہل بیت ہے۔ فاذھب عنہم الرجس، اے اللہ ان سے رجس کو دور کر دے، اور فرمایا فطہرہم تطہیرا، انہیں ایسا پاک کر جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ تو اس پر مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ حضور نے پہلے کیا، اللہ کا قرآن اس پر نازل ہوا کہ پیارے آپ نے جن نفوس قدسیہ سے رجس کو دور کرنے اور کامل پاک کرنے کا ہم سے دعا کی ہے، اللہ انہیں ارادہ فرما چکا ہے کہ پاک کر رہا ہے۔ تو اس سے اندازہ فرمائیے، اسی وجہ سے ان نفوس قدسیہ کو 5 تن پاک کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ 5 تن پاک، 5 ایسے افراد جن کی پاکیزگی کا اعلان قرآن کر رہا ہے کہ اس چادر کے اندر رسول اللہ ہیں، سیدہ خاتون جنت ہیں، حضرت مولا مرتضیٰ ہیں، حسنین کریمین علیہم الرضوان ہیں، ان سب کو لے کر رسول اللہ نے پاک کرنے کی دعا فرمائی، اللہ نے سب کی پاکیزگی کا اعلان فرما دیا۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس گھرانے پر کتنا کرم فرمایا ہے، کتنی مہربانیاں فرمائی ہیں، اور یہ کتنی عظمتوں اور شانوں والا ہے۔ اللہ کریم ہمیں حسنین کریمین، سیدہ خاتون جنت اور مولا مرتضیٰ سے کامل و اکمل محبت رکھنے، عقیدت رکھنے اور احترام رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ اس گھرانے کے جتنے افراد روئے زمین پر موجود ہیں جو سادات کرام ہیں، اللہ ہمیں ان کا بھی ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم نماز ادا کرتے ہیں، نماز میں جو درود پڑھتے ہیں وہ حضور کی آل ہے، اور وہ ساری آل ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو یہ آل سے مراد حسنین کریمین اور ان کی ساری اولاد قیامت تک جو آنے والی ہے ساری مراد ہے، اس میں سے کسی کا استثناء نہیں ہوتا ہے۔ تو جب تک
آل محمد پہ درود نہ پڑھا جائے نماز پوری نہیں ہوتی ہے، نماز پوری ہوتی ہے آل محمد پہ درود پڑھنے سے۔ تو جو جن پر نماز کے اندر درود پڑھنا ہے ان کے لیے نماز کے باہر بھی ادب و احترام ہے۔ سادات کرام کے آداب سے بہت سارے فیوز و برکات لوگوں کو حاصل ہوئے۔ اللہ پاک ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل کا ادب و احترام نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔